وادی چترال کے سب سے پہلے باسی کون تھے اور سب سے پہلے وادی چترال میں کون آباد تھے، یہ اب تک ایک معمہ ہے اور تاریخ کے اوراق اس نسبت بالکل خاموش ہیں۔ تاریخ کے اوراق پلٹنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 3 صدی عیسوی میں بدھ مت سلطنت یعنی خوشان ڈائناسٹی کے حکمران جس کا نام کنشکا تھا، چترال پر قبضہ کر لیا اور یوں چترال پر کنشکا کی حکومت قائم ہو گئی۔ خوشان ڈائناسٹی کی چترال پر قبضے کے تقریباً 100 سال بعد یعنی 4 صدی عیسوی میں چینیوں نے چترال پر حملہ کر کے اپنا قبضہ جما لیا۔ چترال پر قبضہ کرنے والے چینی ٹانگ ڈائناسٹی سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے چترال میں انتہائی سخت اور ظلم کا نظام رائج کیا، جس کے تحت وادی چترال کے لوگوں کو پکڑ کر زبردستی انہیں غلام بنایا جاتا اور ان سے مشقت لیا جاتا تھا اور انہیں اس وقت تک آزاد نہیں کیا جاتا تھا جب تک علاقے سے نئے لوگوں کو اس طرح غلامی کے لیے بندی نہ بنایا جاتا۔ اس دور کے آنے والے 300 سال تک حکومت یعنی علاقے کی باغ دوڑ علاقے کے مقامی سرداروں کے پاس رہی، جو عموماً خوشان راجا یا چین کے ٹانگ ڈائناسٹی کے ماتحت یا وفادار ہوتے تھے۔ 7 صدی عیسوی میں چینیوں نے پھر سے چترال پر حملہ کیا اور اس کے بعد چترال کی بعض علاقوں پر خوشان راجا اور بعض پر چین کے ٹانگ ڈائناسٹی کی حکومت رہی اور دونوں اپنی سلطنتوں کو وسعت دینے میں لگے رہے۔ چترال کے جن علاقوں پر چینیوں کا قبضہ تھا، 8 صدی عیسوی کے شروع میں ان کا قبضہ ان علاقوں پر ڈھیلا اور کمزور پڑنے لگا۔ اس کی وجہ سے علاقے کے مقامی سردار اور عمائدین نے قوت پکڑ لی۔ 10 صدی عیسوی میں لوور چترال یعنی چترال پائن میں کالاش قبیلے نے اپنی حکومت قائم کی۔ چترال لوئر یعنی چترال پائن میں 1320 عیسوی تک کالاش نے حکومت کی اور اپر چترال میں بہمن کوہستانی یعنی لکی مین فرام دی ماؤنٹین حکمران بنے۔ بہمن کوہستانی نے ایک منظم اور خوشحال حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس کی سلطنت کا مرکز یعنی دارالخلافہ مشگول مڑکو تھا، جہاں آج بھی پہاڑ پر بہمن کوہستانی کے قلعے کے کھنڈرات موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بہمن کوہستانی نے تاریخ میں پہلی دفعہ مارخور کے سینگوں کو آپس میں جوڑ کر اپنے قلعے اور اپنے علاقے تک پانی کی رسد کا انتظام کیا۔ بہمن کوہستانی کی حکومت 50 سال تک جاری رہی۔ اپنے دور حکومت میں اس نے بانگ گول یعنی بانگ کی ندی سے ایک نہر کھدوا کر کاکلشت کو قابل کاشت بنایا۔ بانگ یرخون ویلی میں ایک گاؤں کا نام ہے۔ یاد رہے کہ کاکلشت آج بھی اس ترقی کے دور میں بھی غیر آباد ہے، جو کہ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے آباد تھا اور اسے آباد اور قابل کاشت بہمن کوہستانی نے بنایا تھا۔ سال 980 عیسوی میں عربوں نے کئی وسط ایشیائی علاقے فتح کرنے کے بعد اپر چترال کا رخ کیا۔ عرب اپر چترال میں زیادہ دیر تک قیام نہیں کیا اور بہمن کوہستانی کو اپنا امیر یا نمائندہ مقرر کر کے خراسان یعنی ایران کے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگرچہ عربوں نے علاقے پر ڈائریکٹ حکومت کو ترجیح نہیں دی، تاہم ان کے آنے کے بعد علاقے میں اسلام کی تعلیمات پہنچی۔ یوں اسلام کا ظہور سب سے پہلے اپر چترال میں ہوا۔ تقریباً 1005 تا 1010 عیسوی کے درمیان سوملک، جس کا تعلق ازبکستان کے علاقے چرخ سے تھا،
بالائی چترال کے علاوہ چیلاس، غزر، گلگت، ہنزا اور اسکردو کا حکمران بن گیا۔ آج بھی چترال کی لوک کہانیوں میں سوملک کا ذکر کثرت سے ملتا ہے اور کئی ایک کہاوتیں سوملک سے منسوب ہیں۔ سوملک کے بارے میں یہ قصہ مشہور ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں ہی اپنا 40واں کا کھانا پکا کے پورے علاقے کی دعوت کرا دی اور اتنا زیادہ کھانا پکایا کہ پوری رعایا پیٹ بھر کے کھائے۔ سوملک کے دور حکومت میں علاقے میں خوشحالی اور استحکام آیا۔ سوملک نے اپنی سلطنت کو مرکزی حساب سے چلانے کے بجائے علاقوں میں تقسیم کر کے اپنی اولاد کو سونپ دی۔ سوملک کی حکومت تقریباً 1400 صدی کے اوائل میں اختتام پذیر ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور اہم مہم جو شاہ نادر رئیس، جسے مقامی طور پر رئیس کے دور سے جانا جاتا ہے، نے حکومت کی کمان سنبھال لی۔ اس ایپیسوڈ میں ہم نے چترال کی تاریخ 300 عیسوی سے لے کر 1300 عیسوی تک کا جائزہ لیا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم 1320 عیسوی تا 1590 عیسوی تک کا جائزہ لیں گے، جسے رئیس کا دور کہا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ کے ذریعے ہمیں آگاہ کریں۔ شکریہ۔